قافلہ ہے اور ہر کوئی اس شخص کو دیکھتا ہے، اس کی عجب حالت ہے، ہر وقت روتا ہے، ایک قدم چلتا ہے وہی سجدے میں گر جاتا ہے، پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے پھر سجدے میں گر جاتا ہے۔ اس کا رونا کسی سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا تڑپنا کسی سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ چپے چپے پہ سجدے کرتا یثرب کی طرف جا رہا ہے، یہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، فاصلہ کٹتا ہی نہیں ہے۔ بس عاشق کے دل میں ہے فاصلے مٹ جائیں، فاصلے کٹ جائیں، منزل قریب آ جائے، مگر چونکہ سنگ قافلے کا ہے اس کے ساتھ ہی جانا ہے، اکیلے جا نہیں سکتے۔ قافلے والے اس کی حالت دیکھ کے کبھی اس پہ ترس کھاتے ہیں، کتنا دیوانہ ہے، کتنا مستانہ ہے، کتنا پروانہ ہے۔ وہ سجدوں پہ سجدے کرتا کرتا دہلیز مدینہ پہ پہنچا۔ اب اس کے خواب پورے ہونے والے ہیں، اس کو منزل ملنے والی ہے، اس کے سفر، اس کے رت جگہ کام آنے والے ہیں۔ اب اس کو منزل نظر آ رہی ہے کہ دروازہ کھلے گا، میں تیرے مصطفیٰ پہ پہنچوں گا، اپنے دل کی بات کروں گا، آقا کی بارگاہ میں روؤں گا، اپنے دکھڑے سناؤں گا، عرض گزاروں گا یا رسول اللہ میں چپے چپے پہ سجدے کرتے کرتے آپ کے در تک پہنچا ہوں۔ جب دروازے پہ پہنچا ادھر والی مدینہ کو تاجدار کائنات نے باخبر کر دیا، ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جامی۔ فرمایا جامی کو میرے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اس کو باہر روک لینا۔ جب قافلہ پہنچا ایک ایک شخص کا نام لیا، جب جامی کی باری آئی بالوں سے پکڑا گھسیٹ کے پھینک دیا، فرمایا نکل جاؤ، تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قافلے والے پریشان ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو بڑا دیوانہ ہے، یہ تو بڑا مستانہ ہے، روتے ہوئے آیا ہے، بڑی تمنا کے ساتھ آیا ہے۔ والی مدینہ نے کہا مجھے خبر نہیں، حکم نہیں ہے، جا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ایک دیوانہ اتنی مرادوں کے ساتھ جائے، اسے باہر روک دیا جائے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کی نہ کوئی رونا دیکھتا ہے نہ کوئی تڑپنا دیکھتا ہے، وہ ساری رات تڑپتا ہے۔ صبح وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چرواہا جو بکریاں چرواتا ہے، شام کو مدینہ میں اپنی بکریاں لے کے آتا ہے، اس کے پاس جاتا کہتا دیکھو میں تیری بکریوں میں بکری بن جاتا ہوں، جب شام کا وقت آئے تو مجھے اپنی بکریوں میں بکری بنا کے کسی طرح مدینے میں لے جانا۔ ادھر جامی اپنی تدبیر کر رہا ہے، ادھر والی مدینہ کو خبردار کیا جا رہا ہے آج جامی بکری بن کے آ رہا ہے، اس کو میرے مدینہ میں نہیں آنے دینا، اس کو باہر روک دینا۔ پھر پکڑے گئے، پھر گھسیٹے گئے، پھر پھینکے گئے۔ تیسرے دن مولانا جامی نے پھر اور ایک چال چلی اور کوشش کی۔ کیا کیا؟ چال کہار لیے، انہیں کہا دیکھو میں مر جاتا ہوں، مجھے میت بنا لو، تابوت میں بند کر لو، کہنا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، مجھے کسی طرح مدینہ تک لے جاؤ۔ ادھر جامی اپنی تدبیر کرتے ہیں، ادھر میرے آقا پھر خبردار کرتے ہیں آج جامی مردہ بن کے آئے گا، میت بن کے آئے گا، میرے مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ والی مدینہ رو پڑے، اب کی آقا اس کی حالت، اس کا قصور کیا ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں آقا، اس کو معاف کر دے، اس کا درد دیکھا نہیں جاتا، اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، جب پھینکتا ہوں وہ روتا ہے، آقا اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمارا مجرم تھوڑی ہے، ہمارا مجرم نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس کو اپنے قریب آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر جامی مدینہ میں آ گیا ہمیں اس کے استقبال کے لیے گنبد خضرا سے باہر آنا پڑے گا، اگر ہم قبر سے باہر آ گئے زمانے میں مولانا اگر وہ مدینے میں آگے ہمیں اس کے استقبال کے لیے قبر سے باہر آنا پڑے گا، اگر ہم باہر آگئے زمانے میں قیامت آ جائے گی۔ اس جامی کا کلام آپ نے سنا ہے،
عاشقوں تڑپ سچی ہو، اللہ گواہ ہے میرے آقا اتنا کرم فرماتے ہیں، اور آپ جس محبت کے ساتھ جس چاہت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہو نہیں سکتا مدینے والے کو خبر نہ ہو۔